کاشر یل طلاق دیوان تم پنس پانس دان طلاق مش طلاق کشمیری جب طلاق دیتے ہو تو اپنے آپ کو دیتے ہیں یہ محاور میں طلاق میں کھو طلاق طلاق کھنک چیز مگر ون میں کھو طلاق امس کھو طلاق خیر کسی نے لکھا کہ کشمیر میں کشمیری لوگ کہتے ہیں مجھے طلاق ہے اس سے طلاق نہیں پڑے گی جس کو مفتی اس میں تم زمان تم دک ایک کتاب حوال تھے حوالہ جب کتاب کا دیا تو سارے مولوی حیران ہو گئے یار فلانی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب آدمی اپنے آپ کو طلاق دے گا تو طلاق پڑتی ہی نہیں ہے اور کشمیری ہمیشہ اپنے آپ کو طلاق دیتے ہیں جپان ان زنان دِوان طلاق ان پانس دِوان طلاق میں ہسا طلاق میں کھو طلاق طلاق چھم اگر بہ کریں گے طلاق چھم اگر بہ دمہ گھر طلاق چھم پانس چھم حالانکہ کتابوں میں لکھا طلاق بیوی کو دینی ہوتی ہے تجھ کو طلاق ہے سشید خیر فتویٰ یہاں کسی نے دیا کنٹروورسی پیدا ہو گئی طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی اور پیٹھوس میں تم کتاب حوال دیتے مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے کشمیر مولانا یوسف بن نوری ان کے ساتھ تھے تو ان کے سامنے فتویٰ لایا گیا تو شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر فرمایا 25 سال پہلے میں نے یہ کتاب پڑھی ہے اس میں یہ عبارت نہیں ہے غلط لکھ رہا ہے 5 ؤری برونٹھ سے تمو کہتا کتاب پرمز سہ سوری یاد ات کتاب میں کیا پتہ لکھان حوالہ دینے والے نے غلطی کی تو جی انسان حدیث فقہ تفسیر علم کلام علم تصوف سیرت حتیٰ کہ سائنس میں یاد میون استاد مولانا سید احمد اکبر آبادی سو شاگرد علامہ انور شاہ صٲبن مولانا سید اکبر آبادی صٲبن فرمو اس بروٹ کن فرمو شاہ صاحب اس بیان کران فلسفہ اسلام سے دور ہے سائنس اسلام سے قریب ہے بیسے شاہ صاحب فرماما قرآن جو کچھ کہتا ہے سائنس سے وہ سارا ثابت ہوتا رہے گا یہ چیزیں سے سمجھن چیز ناممکن انسان اپنی سائنس کے ذریعے سے وہ سارا کر کے دکھائے گا اور آگے دیکھنا تم وقت آتا رہے گا اور سائنس سے ہمارا اسلام کا ایک حکم ثابت ہوتا رہے گا یم ویز مولانا سید احمد اکبر آبادی صاحب نے یہ بات فرمان میں کو تمہیں عرض حضرت میں اس کی مثال عرض کرنا چاہوں گا تم کہو تم کا بڑھ حوصلہ افزائی تو اس نے عجیب بات سنائی کیا میں نے عجیب بات سنائی ان کو مولانا نے خوشی کا اظہار کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے سوال پیدا ہوتا ہے بغیر باپ کے انسان کیسے پیدا ہوگا انسان پیدا ہونے کا سسٹم کیا ہے انسان پیدا ہونے کا سسٹم یہ ہے مرد کا سپرم عورت کا ایگ ان دونوں کے آپس میں ملاقات ہوگی مرد کا سپرم عورت کا ایگ آپس میں ملے گا پھر کروموزوم کی تھیوری کی بنیاد پر یا لڑکا بنے گا یا لڑکی بنے گی اب آپ مسیح نے یہ کہا سمجھ کروموزوم کی تھیوری کیا ہے وہ کالجن سکول میں پرمتا ہے اس ممکن تمہاری یہ سمجھ کہ ڈبل ایکس اور وائی ایکس کی ساری تھیوری جو ہے وہ کروموزوم کی تھیوری بتائی جاتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے یا تو لڑکا بنتا ہے یا لڑکی بنتی ہے اس ایسی تھیوری اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد کا ہونا بھی ضروری ہے عورت کا ہونا بھی ضروری ہے میل کا ہونا ضروری ہے فیمیل کا ہونا ضروری ہے اس کے بغیر انسان وجود میں نہیں آ سکتا ہے انسان کو دنیا میں لانے کے لیے پیدا کرنے کے لیے مرد کا سپرم بھی چاہیے عورت کا ایگ بھی چاہیے اس کے بعد انسان وجود میں آئے گا یہ سائنس وانا دی ٹھیک خپیر چھو قرآن ورن عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے چونکہ بغیر باپ کے سمجھ میں نہیں آتا بغیر باپ کے کیسے ہوگا لہذا دنیا کی 2 قومیں گمراہ ہو گئی عیسائی چھوانا عیسیٰ علیہ السلام چھو خدای چھو نیچو کیا مالس ورائے ہے کہ باچو جاتے ہی نا یہودی ایسوانان عیسیٰ علیہ السلام چھو نعوذ باللہ من ذالک ولد الحرام کئی زمز قوم عیسائیوں کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے چلو دنیا میں کوئی باپ نہیں ہے تو اللہ کا بیٹا ہے اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ نہیں اصل میں مریم علیہ السلام کے تعلقات غلط تھے اور حرام کا بچہ پیدا ہوا ہے اس کا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام ہمارا قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو جائے گا وہ اچھو قرآن اس پر اعتراض ہے بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوگا ٹھیک چل رہا ہے نا آج کے زمانے میں تھیوری آ گئی تاچھونم کلوننگ کے بیس پر مرد اور عورت کے بغیر ہی انسان پیدا ہو سکتا ہے مگر عوام سمجھاؤ بڑا مشکل کہ کلوننگ کیا چیز ہے بھیڑ سے بھیڑ پیدا ہو جائے گی اونٹنی سے اونٹنی پیدا ہو جائے گی انسان سے